السلام علیکم، میں یاسمین آپ سبھی کا اپنے چینل وائی جی گریٹ میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ افسانہ فیصلہ جو افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں شامل ہے، جس کے رائٹر ہیں خواجہ احمد عباس، اس کا فرسٹ پارٹ پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج یہ اس کا سیکنڈ پارٹ اور مکمل افسانہ ہے۔ پڑھتے ہیں، سنیے گا۔ افسانے کا عنوان ہے فیصلہ۔ لیکن اس وقت پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کو بلقیس سے اور بلقیس کو اس سے محبت ہے۔ بلقیس گھر سے نکلی تھی کہ گھر کی آیا گلابوں نے حامد کی اماں سے ہنس کر کہا، لو بہو خود ہی گھر دیکھ گئی، مبارک ہو۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ حامد کی اماں، جو اب تک دوسرے کمرے میں بیٹھی تھیں، گویا بے پردہ لڑکی کی شکل دیکھنا بھی ان کو ناگوار تھا، اس پر برس پڑیں۔ خبردار جو ایسی بات منہ سے نکالی، فوز فرنگن میری بہو بنے، نہ لحاظ نہ شرم، میرے گھر میں ایسی لڑکیوں کا گزر نہ ہوگا۔ حامد کو آج اندازہ ہوا کہ باوجود اپنی اور تمام خوبیوں کے اس کی ماں پردے کے معاملے میں کس قدر متعصب ہیں۔ یہ اس کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ وہ پردے کی سخت حامی ہیں اور بے پردگی کو پسند نہیں کرتیں، اس لیے اس نے بلقیس سے اپنی دوستی کو گھر والوں سے چھپایا تھا۔ اس کو یہ نہ معلوم تھا کہ اس کا تعصب اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ وہ ایک شریف اور معصوم لڑکی کی مخالف فقط اس بنا پر ہو جائے گی کہ وہ متوسط درجے کے رواج کے مطابق برقع نہیں پہنتی۔ یہ تو انتہائی بے انصافی اور صریح ظلم تھا۔ حامد کا جی چاہتا تھا کہ اسی وقت ماں سے بحث کرے، اس کو قائل کرے کہ پردہ نہ مذہب کا جز ہے، نہ عصمت کا محافظ، بلکہ ایک بیکار رواج ہے، جس کی بدولت لاکھوں عورتیں اختلاظ قلب اور دوسرے مہلک امراض میں مبتلا ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ بلقیس کی خوبیوں، اس کے اخلاق، اس کی انسانی ہمدردی، اس کے ایثار، اس کی اخلاقی جماعت کا ذکر کرے اور اپنی ماں کو اس لڑکی کی عزت کرنے پر مجبور کرے، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب بیکار ہوگا۔ اس کی ماں اپنی عمر کے لحاظ سے اچھی خاصی تعلیم یافتہ تھیں، عقل مند اور دانا خاتون تھیں۔ تمام محلے والوں سے اس کا برتاؤ ایسا تھا کہ سب اس کی عزت کرتے تھے۔ غریبوں کی پرورش، ضرورت مندوں کی امداد کے لیے وہ کبھی دریغ نہ کرتی تھی۔ ہر ایک سے، خواہ وہ گھر کی مہترانی ہی کیوں نہ ہو، خندہ پیشانی سے پیش آتی۔ کسی کا دکھ اس سے دیکھا نہ جاتا تھا، اور اگر وہ کسی کو سکھ پہنچا سکتی تھی تو کبھی اپنی تکلیف کا خیال نہ کرتی۔ روپے، پیسے، محنت، ہمدردی، جس طرح بھی ممکن ہوتا دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتی۔ اس کی زبان سے کسی کے لیے آج تک کوئی برا لفظ نہ نکلا تھا، لیکن تنگ نظر مذہبی تعلیم اور رواج کی غلامی نے اس کو اس قسم کی دوسری عورتوں کو پردے کے معاملے میں اول درجے کا متعصب بنا دیا تھا۔ ان کی حالت اس چینی قیدی کے مانند تھی جس کو 40 سال تک اندھیری کوٹری میں قید رکھنے کے بعد جب رہا کیا گیا تو سورج کی روشنی سے اس کی آنکھیں اس قدر چکا چوندھ ہو گئیں کہ اس نے گڑ گڑا کر درخواست کی، اس کو پھر سے اسی کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ اس کو اپنی ماں کے خلاف کوئی غصہ نہ تھا۔ ایسے قیدی پر کیا غصہ کیا جائے جو اپنی بیڑیوں، اپنی ہتھکڑیوں سے محبت کرے اور ان کو اپنے لیے باعث آشائش سمجھے۔ لیکن حامد کے دل میں بے پناہ غصہ تھا اس رواج اور ان رسوم کے خلاف جو اس جہالت اور ظلم کے لیے ذمہ دار تھیں۔ گھنٹوں وہ بیٹھا سوچتا رہا کہ کس طرح اس کا ملک اس پردے کی لعنت سے پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر
جب اس نے اپنے اور بلقیس کے آئندہ تعلقات کے مسئلے پر غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے مجبور ہوا کہ وہ اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ ضعیف تھیں، بیمار تھیں اور اس کو اپنے لڑکے سے از حد محبت تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کوئی سکھ نہ پایا تھا۔ رواج کے مطابق شوہر سے اکثر علیحدہ رہیں، اس لیے کبھی زوجیت کے خوشگوار تعلقات پیدا نہ ہو سکے۔ اولادیں نادانی اور جہالت کے باعث بچپن ہی میں مر گئیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کا کوئی تھا تو حامد تھا۔ وہ حامد کے بغیر زندہ نہ رہ سکتی تھیں۔ وہ اپنی ماں کو چھوڑ نہ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنی ماں کے موجودہ رویے کے ہوتے ہوئے بلقیس سے تعلقات قائم رکھنا اور اس سے شادی کرنا اس لڑکی کے ساتھ بھی بے انصافی تھی۔ حامد کو یہ گوارا نہ تھا کہ اپنی عزیز ترین دوست کو ایسے گھر کی بہو بنائے جہاں اس کی عزت نہ کی جاتی ہو، لیکن کیا انصاف کی رت سے وہ بلقیس کی محبت کو اپنی ماں کی محبت پر قربان کر کے اس طرح ٹھکرا سکتا تھا؟ جس لڑکی نے اس جیسے غیر دلچسپ، خشک اور کم روح انسان کے لیے اتنا کچھ کیا ہو، اس کی زندگی میں پہلی بار دوسری جنس کی رفاقت کے لطیف عنصر کو داخل کیا ہو، اس کی خاطر وہ درجنوں تشکیل حسین اور امیر لڑکوں کی پرواہ نہ کی ہو، کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک جائز تھا؟ تمام رات اسی ادھیڑ بن میں لگا رہا۔ ماں کی محبت یا بلقیس کی محبت، ان میں سے ایک کو بھی وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ صبح ہوتے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کی ان دو محبوب ترین ہستیوں کی محبت پر اپنی عزت اور اپنی شخصیت قربان کر دے گا۔ بخار سے صحت ہونے پر جب حامد کالج واپس آیا تو بلقیس نے اس کے برتاؤ میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ اس نے اب پروفیسر عبدالرحیم کے گھر جانا بند کر دیا۔ کبھی بلقیس ملتی تھی تو بدتمیزی سے منہ موڑ کر کسی اور سے باتیں کرنے لگتا، دوسری لڑکیوں میں زبردستی گھس کر بیٹھتا اور عام لڑکوں کی طرح بھدے مذاق کرتا۔ وہ حامد جو کبھی پارسائی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، اب باقاعدہ ان شرابیوں میں شمار ہونے لگا۔ آوارہ لڑکوں کے ساتھ گانے والیوں کے کوٹھے پر جانا شروع کر دیا۔ سال کے آخر تک حامد کی آوارگی کا سکہ جم گیا۔ امتحان میں ذلت کے ساتھ فیل ہوا، مگر حامد نے دل میں ایسا محسوس کیا گویا اس نے دنیا کے سب سے بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی۔ اب بلقیس کو اس سے محبت کی بجائے نفرت ہو گئی تھی۔ اس عرصے میں حامد اور بلقیس کے تعلقات کا رنگ یکایک بدل جانے پر کالج کے حلقوں میں طرح طرح کی چہ مگوٹیاں ہو رہی تھیں۔ اقرار پروازوں، حاسدوں اور بلقیس کے ناکام عاشقوں کو اچھا موقع ہاتھ آیا تھا۔ بعض تو یہ بھی کہتے تھے کہ حامد کی سابقہ پارسائی فقط ایک دکھاوا تھی تاکہ بلقیس پر اپنا اثر جما سکے، اور مطلب نکل جانے کے بعد وہ اپنی اصلیت پر واپس آ گیا تھا۔ کچھ اور لوگوں کا کہنا تھا کہ بلقیس بھی دوسری لڑکیوں کی طرح ایک ICS شوہر کی تلاش میں تھی۔ حامد جیسے لائق طالب علم سے اس کو امید تھی کہ وہ ضرور سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں شریک ہو کر کامیاب ہوگا، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ حامد سرے سے سرکاری ملازمت ہی کے خلاف ہے تو اس نے ایسے بیکار آدمی کو دھتا بتائی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ بلقیس کا کالج آنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنا نام کٹا لیا۔ حامد کی طرف سے نا امید ہو کر، جس کو وہ خلوص اور وفاداری کا پتلا سمجھتی تھی، بلقیس مردوں کی ذات سے ہمیشہ کے لیے بدگمان ہو گئی تھی۔ اب کسی دوسرے
اب کسی دوسرے سے محبت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد سنا گیا کہ زبان خلق کے حملوں سے بچنے کے لیے اور اپنے باپ کے اصرار پر اس نے ایک فوجی لیفٹیننٹ سے شادی کرنا منظور کر لیا۔ اتنا کہہ کر حامد رک گیا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئی تھیں، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قصہ سنا کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد موتی لال نے خاموشی کو توڑا۔ اس کے بعد حامد نے کہنا شروع کیا، اس ٹریجڈی کا آخری باب شروع ہوا۔ جس لیفٹیننٹ سے بلقیس کی شادی ہوئی وہ اول درجے کا شرابی اور 2 مہلک پوشیدہ بیماریوں میں مبتلا تھا۔ 1 سال ہوا اس کی آواز مشکل سے نکلتی تھی اور وہ زمین کی طرف مجرمانہ انداز سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی قتل کا اقبال کر رہا ہو۔ 1 سال ہوا وہ دونوں ان مرضوں کا شکار ہوئے۔ حامد کی ماں نے اس کی شادی ایک رشتہ دار لڑکی سے کر دی۔ وہ مریض تھی اور جس کے متعلق ڈاکٹروں کا فیصلہ تھا کہ وہ ازدواج کا بوجھ نہ سنبھال سکے گی، مگر خاندانی لال بھجکڑوں نے ڈاکٹروں کی رائے کو مذاق سمجھا اور الٹا فتویٰ دے دیا کہ شادی تو ایسی اکسیر ہے جس سے تمام مرض دور ہو جاتے ہیں۔ حامد، جو دل میں اس شادی کے از حد خلاف تھا، ماں کے ارادے کے مقابلے میں اپنی آواز اٹھانے کی جرات نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ بلقیس سے قطع تعلق کے بعد اس نے طے کر لیا تھا کہ اس کی ماں اگر کسی اندھی، کانی، لنگڑی، لولی لڑکی سے بھی اس کی شادی طے کرے گی تو وہ اس کو بھی منظور کر لے گا۔ اس کی حالت عجیب تھی۔ اس نے رواج پرست سماج سے ہار مانی تھی۔ جو چیز اس کے لیے بلقیس کے چھٹ جانے سے بھی کہیں زیادہ ناقابل برداشت تھی، وہ یہ احساس شکست تھا۔ سماج اس کو ایک بے پناہ سمندر معلوم ہوتی تھی، جس کی خوفناک موجیں ہر انسان کی انفرادی شخصیت اور ہر انقلابی ذہنیت کے لیے موت کا سامان ہیں۔ وہ ان جوان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی ہمت کے سہارے سماج کے ساگر کو پار کر کے اپنے خیالات کی بنیادوں پر نئی دنیا بسا لیتے ہیں۔ وہ فطرتاً کمزور تھا۔ دنیا کے بزدلوں کی طرح اس نے چند تھپیڑوں سے پریشان ہو کر چپو پھینک دیے۔ اب اس کی کشتی بھنور میں تھی اور اس کے ساتھ دوسروں کی کشتیاں بھی۔ سکینہ، جس کو اپنی شادی طے کرنے میں کوئی دخل نہ تھا، جب حامد کی بیوی بن کر آئی تو اس نے شریف لڑکیوں کی طرح شوہر کی ہر طرح سے خدمت کرنے کی کوشش کی، مگر جس کے دل کا شیشہ ایک بار ٹوٹ جائے وہ پھر نہیں جڑ سکتا۔ حامد نے اپنی بیوی سے کبھی سیدھے منہ بات نہ کی۔ وہ بیچاری بیمار ہمیشہ سے تھی، 6 ماہ بعد اسی غم میں گھل کر مر گئی۔ حامد کی ماں بھی کچھ عرصے بعد چل بسی۔ اکثر پردہ دار عورتوں کی طرح اس کو دکھ کا مرض مدت سے تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ فقط اس امید پر زندہ تھی کہ حامد کا چہرہ دیکھے۔ بیٹے کی آوارگی کو اس نے ناخدائی کی بدعنوانیوں پر محمول کیا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا اس کی شادی سکینہ کے ساتھ کر دی۔ لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ حامد کو جو مرض لاحق تھا اس کا علاج اتنا آسان نہ تھا۔ جب شادی کے بعد بھی اس نے دیکھا کہ حامد کی حالت بہتر نہ ہوئی تو اس کی مایوسی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایسا ہونہار لڑکا جس سے اس کو اور تمام خاندان والوں کو بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، یوں دیکھتے دیکھتے تباہ ہوا جا رہا تھا۔ ایک بار فیل ہونے کے بعد
کالج سے اس نے ہمیشہ کے لیے نام کٹا لیا تھا۔ باوجود رشتے داروں کے اصرار کے اس نے سرکاری نوکری کے لیے کوشش کرنے سے انکار کر دیا۔ شراب نوشی اور کوٹھے پر جانا، جو اس نے بلقیس کا دل اپنی طرف سے پھیرنے کے لیے شروع کیا تھا، اس کی مستقل عادت بن چکا تھا۔ ماں نے لاکھ کوشش کی، سمجھایا، ڈانٹا، لیکن حامد کی حالت نہ سنبھلی۔ بیٹے کی طرف سے مایوسی نے بڑھیا کا دل توڑ دیا، اور وہ بیچاری بغیر یہ جانے کہ اپنے بیٹے کی زبوں کی حالت کی ذمہ دار وہ خود تھی، اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئی۔ مگر اس کی موت نے حامد کے دل میں یہ خوفناک سوال پیدا کر دیا کہ کیا وہ خود اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار تھا؟ کیا اس نے ایک بے پردہ بہو کے صدمے سے بچا کر اس کو اس سے بھی بڑا صدمہ اپنی آوارگی سے نہ پہنچایا تھا؟ جو قربانی اس نے اپنی ماں کی محبت کی خاطر کی تھی، اب بیکار نظر آنے لگی۔ اس کو یہ بھی شبہ ہوا کہ بلقیس سے قطع تعلق اس نے ماں کی خاطر سے نہیں، شاید سماج کے خوف سے کیا تھا، اور ساتھ ہی اس کو اس خیال نے بھی ستایا کہ ممکن ہے بلقیس اور اپنی بیوی کی موت کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار ہو۔ اگر اس نے پرلے درجے کی کمزوری دکھانے کی بجائے ہمت سے کام لیا ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ ان تینوں میں سے ایک جان بھی ضائع نہ ہوتی۔ اسی خیال نے اس کو تقریباً پاگل بنا دیا۔ رات اور دن اس کا ضمیر اس کو الزام دیتا تھا۔ وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ رہی سہی جائیداد بیچ کر آوارہ گردی کو نکل گیا کہ شاید سفر سے دل کو سکون حاصل ہو۔ دہلی سے کلکتہ، کلکتہ سے مدراس، مدراس سے بمبئی، لیکن اس بھیانک خیال نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ہم لوگ حامد کی کہانی بڑے غور سے سن رہے تھے۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہ آپ بیتی بیان کر رہا ہے، اور جب اس نے تھک کر بولنا بند کیا تو اس کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ پسینے میں سرابور وہ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے شکاری کتوں سے گھر کر ہرن موت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی تو ہمیں یہ خیال بالکل نہ تھا کہ ایک اجنبی پہلی ملاقات میں اپنی زندگی کی داستان سنا ڈالے گا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنی کہانی سنانے کے لیے اس قدر بے تاب تھا کہ ذرا سے بہانے پر اس نے 3 غیر متعارف شخصوں کو شروع سے آخر تک تمام تفصیلات سنا ڈالی۔ تو کیا وہ کسی فیصلے پر پہنچ سکا؟ کمالی نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سوال کیا۔ ہاں، حامد نے ٹھہر کر کہنا شروع کیا، جیسے عدالت میں فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجرم تھا، اور یہ کہتے ہی وہ اٹھا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا چل دیا۔ جب تک ہم سے کوئی آواز دے سکے وہ کافی دور نکل گیا۔ کمالی نے کہنا شروع کیا، عشق جو کائنات کی بنیاد اور رمز حیات کی اصلیت ہے، سماج کے وقتی حالات سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ لیکن وہ دفن رک گیا۔ اس وقت شاید خود اس کو بھی ان شاعرانہ لفظ کے کھوکھلے ہونے کا احساس تھا۔ اس عرصے میں حامد دور ایک نقطے کی مانند نظر آ رہا تھا، محیط کائنات میں ایک بے حقیقت نقطہ۔ چند ہی لمحوں میں وہ نقطہ بھی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ساحل پر وہی سناٹا تھا اور سورج ایک خونی سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ افسانہ مکمل ہوا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔